الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. اس سورہ کا نام ہے سورہ صاد. صاد حروف تہجی میں سے ایک حرف، الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں اس میں سے ایک حرف صاد ہے. قرآن کی بعض سورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف آئے ہیں جنہیں کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. اس مناسبت سے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. جیسے الف لام میم ہے تو اس کو علم نہیں پڑھتا ہے، الف لام میم الگ الگ پڑھنے کے نتیجے میں اس کا نام پڑ گیا ہے سورہ یعنی حروف مقطعات. بعض سورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف آئے ہیں، کہیں ایک حرف ہے، کہیں تین حرف ہے، کہیں 5-6 حروف بھی ہیں. یہ حروف در حقیقت اشارات ہیں. جس طرح عام طور سے عام بول چال میں لوگ کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کے اشارات ہیں جو اس سورہ میں آئے ہوئے مضامین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. پورا قرآن مکمل معجزہ ہے. اس کی ہر سورہ الگ الگ معجزہ ہے. ہر سورہ کی ہر آیت الگ الگ معجزہ ہے. ہر آیت کا الگ الگ جملہ خود معجزہ ہے، بلکہ ہر جملے کا ہر لفظ الگ معجزہ ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہر لفظ کا ہر حرف الگ الگ معجزہ ہے. تو صاد، لفظ صاد جو حرف صاد ہے یہ معجزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی اس کے معنی مطلب کے سمجھنے سے عاجز ہے. کوئی آدمی کہہ بھی نہیں سکتا کہ قرآن میں مہمل اور بیکار قسم کے حروف بھی ہے جس کا معنی ہی نہیں ہے، چونکہ عرب والے اس کے معنی مطلب سے اس انداز سے واقف نہیں تھے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. لیکن عام طور سے وہاں کے عام بول چال میں اس قسم کے کوڈ ورڈ استعمال ہوتے تھے. اس مناسبت سے آج تک کسی منکر قرآن نے یہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ قرآن میں ایسے حروف ہیں جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے. البتہ یہ بات حقیقت کے ساتھ جانکاری میں رہنی چاہیے کہ جہاں بھی حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے. قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صاد والقرآن ذی الذکر. تو جہاں پر حروف مقطعات کا تذکرہ ہے وہاں فوراً قرآن کا ذکر ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے یہ بھی قرآن کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے جس کے سمجھنے سے انسان قاصر ہے اور اس کے معنی مطلب تک پہنچنے سے مجبور و لاچار ہے. والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، عبرت و نصیحت یا یاد دہانے والی کتاب، یاد دلانے والی کتاب قرآن مقدس ہے، اس کی قسم کا. اس سے پہلے بات آ چکی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اس چیز کی انسان کی نگاہ میں بڑی قدر ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کے ذہن کو سمجھانے کے لیے قریب کیا جا سکتا ہے، اس مناسبت سے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ ویسے قرآن کی اور اللہ کی ہر بات قابل اعتبار ہے، لیکن جس بات کو قرآن قسم کے ساتھ بیان کرے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں تھا، گھاٹے میں ہے اور گھاٹے میں رہے گا۔ اسی طرح قسم ہے قرآن کی جو عبرتوں سے اور نصیحتوں سے لبریز ہے، یاد دہانی ہے قرآن کیسے، کس چیز کے بارے میں؟ اگر آپ اسے اس طرح یاد کریں کہ نزول قرآن میں اس سورہ کا نزول کہ ایام مکہ کے مکی دور کے ایام، درمیانی ایام، مکہ کے درمیانی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے، اور بطور خاص اس سورہ میں بعض انبیاء کرام کی کہانیوں کی کچھ جھلکیاں دکھلائی گئی، اور ساتھ ساتھ حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کی طرف زبردست رہنمائی کی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جس طرح آدم کی مخالفت ابلیس نے کی، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی مخالفت مکہ کے مشرکین کر رہے ہیں۔ تو یہی نظریہ ان کو دیا گیا کہ جس طرح ابلیس مخالفت کر کے کامیاب نہیں ہو سکا بلکہ ناکامی اس کی تقدیر بنا دی گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رادہ درگاہ کر دیا گیا، اسی طرح اگر مشرکین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی میں ڈٹے رہیں گے تو یہ بھی قیامت تک کے لیے ذلت و خواری کا نشان بنا دیے جائیں گے۔ اب اس طرح دیکھیے، والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو عبرتوں سے پر ہے، جو یاد دہانی کرنے والے کتاب۔ کیا یاد دہانی کراتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو عالم ارواح میں انسان کی روحوں کو چونٹی کی شکل میں جمع کیا گیا۔ قرآن مقدس میں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور اس طرح نکال کے گویا میدان میں چھینٹ دیا، تو قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان اس میدان میں جمع ہو گئے۔ پھر اللہ نے سوال کیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں اللہ، ہم گواہی دیتے تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں نصیحت و وصیت کرتے ہیں کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں گزر چکا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو قرآن اسی وعدے کو یاد دلاتا ہے جو وعدہ اپنے عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا کہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ قرآن یاد دلاتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے، اس وعدہ کو یاد کرو۔ دوسرا، انسان کا خالق اللہ ہے، تو انسان کو اللہ کے بارے میں یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ خالق بھی ہے اور تمہارا رب اور مربی بھی ہے، مستقل تمہاری نگہبانی نگرانی کرتا ہے۔ اس کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یاد دہانی کراتا ہے کہ تمہاری رہنمائی کی خاطر اللہ نے ایک رسول تمہارے پاس بھیجا ہے جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور جس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا یاد دلاتا ہے کہ جس طرح گزشتہ انبیاء کرام اللہ کے بھولے بسرے بندے کو اللہ سے جوڑنے میں لگے ہوئے تھے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اللہ سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن یاد دہانی کرتا ہے کہ انسان دنیا میں یوں ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے کچھ کام اور ڈیوٹیاں دی گئی ہیں۔ پھر مرنے کے بعد اسے سوال ہوگا کہ
کہ آپ نے اپنے ایام کس طرح گزارے ہیں، یہ ساری چیزیں یاد دلائی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے قرآن کو ذکر کہا، عبرتوں سے پر، نصیحتوں سے لبریز، یاد دہانی کرانے والی کتاب۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ غرور میں اور ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ عزت سے مراد عزت نفس ہے، کوئی انسان جھکنا نہیں چاہتا، ہم بڑے ہیں کسی کے سامنے جھکے کیسے؟ اور جب انسان کسی کی مخالفت کرتا ہے تو اندھا دھند مخالفت کرتا ہے، وہ یہ سوچتا نہیں کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہونے والا ہے، چاہے بعد میں پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، ایک الگ سی بات ہے، لیکن مخالفت میں اتنا پڑ جاتا کہ وہ چاہ کر بھی واپس آنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو کچھ کفار مشرکین ایسے تھے جس کا تذکرہ کیا گیا، بلکہ کفار و مشرکین تو غرور و گھمنڈ میں اور ہر دھرمی و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے، اسی یتیم کو اور اسی مفلس و قلاش کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم میں سے کسی امیر و کبیر انسان کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا اگر بنانا ہی تھا۔ تو اس طرح کی سرکشی بھی لوگوں نے کی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال لوگوں کے درمیان زندگی گزاری اور بالکل بے داغ زندگی گزاری۔ سب لوگ آپ کی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرایا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ لیکن جس دن آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، اسی دن لوگ ان کے زبردست مخالف ہو گئے۔ ان کو لگا کہ ہم سردار تھے تو ہمیں نبی بننا چاہیے تھا، ہمیں یہ بڑا تمغہ ملنا چاہیے تھا، یہ عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے کو کیسے مل گیا؟ تو اسی گھمنڈ کے نتیجے میں جو خاندانی عصبیت ہوتی ہے، ہم فلاں خاندان سے ہیں وہ فلاں خاندان سے، یہ رتبہ ہم کو ملنا چاہیے اس کو تو نہیں ملنا چاہیے۔ اس بنیاد پر مشرکین مکہ نے گھمنڈ کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، تکبر اور پندار کرتے ہوئے مخالفت اور مخاصمت میں اتر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس۔ مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو تباہی و بربادی سے دوچار کر دیا ہے۔ فنادوا، پھر اس وقت میں انہوں نے چیخ و پکار کرنا شروع کیا، ولات حین مناس، لیکن اب وہاں چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ہر دور میں نبیوں نے اپنی امت سے کہا کہ بات مان لو، کامیابی اسی میں، اگر نہیں مانتے ہو تو ناکام ہو جاؤ گے اور زبردست مخالفت کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کا عذاب کہاں آ رہا ہے، اتنے دن تو ہو گئے، اب عذاب نہیں آ رہا، تب بھی لوگ جلدی بازی مچاتے ہیں۔ اسی قرآن نے سنایا کہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کے چیخنے، چلانے اور رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تباہ و بربادی کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، پھر انہوں نے چیخ و پکار کرنا شروع کی لیکن انہیں اس سے نجات نہیں مل سکی۔ اگر مشرکین مکہ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کوئی انہیں سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور ان لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا اس بات سے کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والا آ گیا۔ یہ سوچتے تھے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، میں اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجنا تو فرشتوں کو بھیج دیتے، ہم سے بالا تر مخلوق اس کو بھیج دیتے، ہم ہی میں سے ان کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ اس سے لوگوں نے تعجب کیا۔ اور اس کے بعد
کافروں نے کہنا شروع کیا ھذا ساحر کذاب۔ دیکھیے مخالفت کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ کل تک ان کی بات سیدھی سادھی لگ رہی تھی، اپنے زمانے میں انہیں سب سے اچھا انسان لوگ تصور کرتے تھے، الصادق الامین کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کی دکھتی رگ پر انگلی ڈال دی، یہ مشرکین اپنے دیوی دیوتاؤں اور اپنے معبودان باطل کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس پر قدغن لگا دیا کہ نہیں، سوائے ایک اللہ کی کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ ان لوگوں کو لگا کہ ہمارے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اب مخالفت کرو۔ ایسی مخالفت کی کہ 40 سال تک ان کو صادق کہا، فوراً اس کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ 40 سال تک ان کو امانت دار تصور کیا، اب ان کو خائن اور خیانت کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اور کہا کافروں نے ھذا ساحر کذاب، یہ بڑا جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب کسی انسان کی مخالفت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز کو کھو دیتا ہے، تو انسان کرتا ہی یہی ہے کہ اس کے بارے میں جتنی بھی ہذیان بکنا شروع کرے، بکواس کرنا شروع کرے، وہ کر لیتا ہے۔ پھر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم رہتا ہے کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا انہوں نے سارے معبودوں کے بدلے صرف ایک معبود بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو یقیناً بہت تعجب خیز بات ہے۔ خود مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی گرد 360 بت لگے ہوئے تھے۔ عام آدمی سمجھ رہا تھا ہمارا تو سب کچھ یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، اس ماحول میں سارے لوگ 360 بتوں کے پجاری تھے۔ اب ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ صرف ایک اللہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جو رات دن ان بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکاتے تھے اور چڑھاوا چڑھا کر کے منت و سماعت کیا کرتے تھے، ان کو تو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کیسا انسان ہے کہ سب کو ختم کر دیا اور سب کے بالمقابل صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کو کہتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی زبردست تعجب خیز بات ہے۔ اگر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں رہتے، اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ سب تو مخلوق ہے جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کا مجسمہ بنایا، اسٹیچو بنایا اور کعبہ کی دیوار سے لگا دیا، تو ہمارا تیار کرتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش میں غور کرے، خود اپنا بچہ تو ہم پیدا نہیں کرتے، نہ ہمیں ہمارا باپ ماں پیدا کرتے، بلکہ ہمیں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ ماں باپ کو ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ان کے میل ملاپ کے نتیجے میں استقرار حمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد بچہ جنم لیتا ہے۔ یہ تو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو خالق کی بندگی کی جائے کہ مخلوق کی عبادت کی جائے؟ اگر یہ انسان سمجھ لے تو مخالفت ہی نہیں کرے گا۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ ان میں سے سردار نکل کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے أَنِ امْشُوا، چلو یہاں سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، صبر کرتے رہو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے کچھ مطلب چھپا ہوا ہے۔ کفار و مشرکین کے سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اپنے ماننے والوں سے کہا ان کی مجلس میں مت بیٹھو، چلو یہاں سے، ان کی بات پر کان مت دھرو، بلکہ جو تم کرتے آ رہے ہو، تمہارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، اسی پہ ثابت قدم رہو۔ یعنی معبودوں کی پرستی سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارے آباء اجداد یہ سب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، حق قبول کرنے کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے، یا پھر اپنی جماعتی سربراہ کی اندھی تقلید ہے، جس کو ہم نے بڑا مان لیا، جو کہہ دیا مان لیا۔ جتنی گمراہی کی باتیں ہمارے سامنے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے عالم نے، ہماری مفتی نے، ہمارے امام نے، ہمارے پیر نے، ہمارے بزرگ نے، ہماری جمعیت کے سربراہ نے کہہ دیا، وہ تو پتھر کی لکیر ہے،
وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کہہ دیا مان لیتے ہیں۔ تو یہ سب کے اندر اس قسم کی خرابی پائی جاتی ہے۔ جب کسی کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، ان کی ساری باتیں بالکل دودھ کی دھلی ہوئی ہے اور پتھر کی لکیر ہے، پھر انسان سوچنے سمجھنے کی صلاح سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو کفار و مشرکین نے اپنے لوگوں سے کہا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، ان کے سردار وہاں سے نکلے اور کہا تم لوگ بھی نکل چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر جمے رہو، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ ایسی چیز ہے جس کے پیچھے بہت سے مطلبی کام ہیں۔ اب الٹی پٹی پڑھاتے ہیں۔ بھائی نبی تو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے درس و تدریس کرتے ہیں، اس کا مفہوم لوگ غلط بتاتے ہیں کہ آپ کو آپ کے باپ داداؤں سے اور آپ کے معبودان سے چھوڑا کر کسی دوسرے راستے کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں۔ ہوشیار رہنا۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، ہم نے پہلے کے زمانوں میں اس قسم کی بات سنی ہی نہیں ہے۔ یقیناً یہ تو گڑھی ہوئی بات ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو کفار و مشرکین نے کہا۔ کفار و مشرکین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، مکہ کے جو کفار و مشرکین ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو باضابطہ توحید کا مرکز خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ یہ نئی بات کہاں سے آ گئی کہ اللہ کی بندگی کرو اور بتوں کی پرستی سے دور رہو؟ یہ تو پرانی بات ہے، یہ ان کی جہالت ہے، یہ تجاہل عارفانہ ہے، جان بوجھ کر انجان بن جانا۔ بھائی اگر غور فکر کرے کہ ہمارے باپ دادا میں حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے، دوسرے طرف جائیں تو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اور پھر بنی اسرائیل کے درمیان آنے والے سارے انبیاء کرام ہیں، اگر اس ناحیے سے دیکھیں تب بھی اس کی تردید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مکہ کے لحاظ سے دیکھیں، حجاز کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی یہ بات غلط ہے کہ ان کے باپ دادا نے باضابطہ اس حقیقت کے بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، دوسری ملتوں میں اور پیچھے کے لوگوں میں ہم نے اس قسم کی بات کبھی سنی ہی نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی بندگی کرو۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو گڑھی ہوئی بات ہے۔ یہ قرآن جیسی مبنی بر حقیقت کو کفار و مشرکین نے عصبیت و تنگ نظری کا آئینہ چڑھانے کے نتیجے میں ایک گڑھی ہوئی کتاب قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا ان پر نصیحت بھری کتاب اتاری گئی ہے؟ ہمارے درمیان میں سے اس کتاب کے لیے انہی کو چنا گیا ہے۔ اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو کسی سردار کو بنا دے، کسی ساہوکار کو بنا دے، کسی امیر و مالدار کو بنا دے، کسی عظیم الشان انسان کو بنا دے، یا ایسا انسان کو بنائے جو مفلس و قلاش ہے اور ماں باپ دونوں سے یتیم ہے، وہ چچے کے سہارے، دادا کے سہارے، چچا کے سہارے جن کی زندگی گزر رہی ہو، وہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے تانے دینے شروع کیے۔ جب یہ قرآن نے کہا کہ نبوت و رسالت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازش اور بخشش و عطیہ ہے، فَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ کوئی انسان چاہ کر بھی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو دینی اعتبار سے عہدہ مقام منصب دیا ہے، آپ مالدار ہو سکتے ہیں، آپ ساہوکار ہو سکتے ہیں، اپنے خاندان کا بہت بڑا انسان ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چھین نہیں سکتے۔ آپ چھیننے کے لیے مخالفت زبردست کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کا ستیہ ناد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو جو انسان چیلنج کرے گا وہ خود تباہی و بربادی سے دوچار ہوگا۔ تو کفار و مشرکین نے یہ کہا کیا عبرت بھری ہوئی اور نصیحت سے لبریز اور پر کتاب ہم میں سے اسی انسان پہ نازل ہوئی ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، قرآن نے کہا یہ در حقیقت اللہ کے رسول پر شک نہیں کرتے، میری اس نصیحت بھری کتاب پہ شک کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز نیچے سے اوپر جا سکتی ہے تو کوئی چیز اوپر سے بھی نیچے آ سکتی ہے۔ انسان سوچتا ہے مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد ہم آہ و بکا کریں اور کسی کے خلاف بد دعا کریں،
اور ہماری بد دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور لوگ کہتے ہیں اوپر والا کوئی فیصلہ کر دے، وہ آپ کی بات پہنچ رہی ہے۔ جب آپ اپنی دعا کو عرش معلیٰ کی بلندی تک پہنچا سکتے ہیں تو کائنات کا خالق و مالک اللہ عرش کے پاس سے اپنا پیغام اپنے کسی بندے کے پاس نہیں بھیج سکتا ہے۔ اسی کو کہا کہ بل ہم فی شک من ذکری، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو تو شک ہے ہماری اس عبرت سے لبریز اور نصیحت سے پر کتاب پر، یہ کتاب کیسے آ گئی؟ بل لما یذوق العذاب، ابھی انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کتاب اتارتا ہے اور کیسے اللہ کی کتاب سنی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو اللہ غلبہ والا اور بڑا بخشنے والا ہے؟ کس کو نبوت و رسالت ملنی چاہیے اور کس کو نہیں ملنی چاہیے، اور کس کو یہ دولت، یہ فضیلت، یہ مقام منصب ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے؟ اللہ کے پاس وہ خزانہ ہے، جس کو چاہے گا دے دے گا۔ کیا ان کے پاس بھی یہ خزانہ ہے؟ ظاہر سی بات ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو دیں گے کہاں سے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان مخالفت کرنے کے باوجود اس جیسا کوئی انسان لا نہیں پاتا۔ مشرکین مکہ نے نبی کی مخالفت کی، کوئی نبی پیدا کر لیتے؟ عام طور سے علماء اور ائمہ کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، مخالفت میں ایسا امام ہے، امام پیدا کر لو، تو کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ خزانہ آپ کے پاس نہیں، وہ خزانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ جس کو چاہتا دینا وہ دے دیتا ہے۔ کیا کہا؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، آپ کا رب جو بڑا غلبہ والا، بڑا بخشنے والا، بڑا دینے والا ہے، تحفہ دینے والا ہے، اس کے رحمت کے خزانے انہی کے پاس ہے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے اور خزانہ کا کنٹرول ان کو بنا دیا گیا کہ تمہارے اختیار میں، جب جس کو چاہو دے دو؟ ظاہر بات ہے ایسا کچھ تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے گا اپنے خزانہ میں سے دینا وہ دے دیتا ہے، لوگ نہیں چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے جو انسان حسد کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے فیصلے سے ٹکراتا ہے۔ آپ نے اس کو کیوں دیا؟ تو جو اللہ سے مقابلہ کرے گا وہ جیت جائے گا۔ بھائی اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو مقام منصب دیا ہے، کسی کو بہت کچھ دے دیا ہے، تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دینے سے ملا ہے۔ آپ اس کے مخالفت میں اس سے حسد کر دیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہتے اس کو نہ ملے، تو اب اللہ سے لڑیے۔ ظاہر سی بات اللہ سے لڑنے والا کیسے کامیاب ہوگا؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، کیا ان کے لیے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیانی چیزوں پر اختیار اور اقتدار ہیں؟ تو فلیرتقوا فی الاسباب، تو آسمان میں کوئی سیڑھی لگائے اور اللہ تک پہنچ جائے۔ اگر اس کے اختیار میں ہے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں پر اقتدار انسان کا ہے، تو انسان آسمان کی بلندی پہ سیڑھی چڑھائے، سیڑھی لگائے اور رسی باندھے اور پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے۔ آپ نے اس کو کیوں دیا؟ یہ تو ہم کو دینا چاہیے، یہ ہمارے اختیار سے آنا چاہیے۔ اس آج پارٹیوں میں اختلاف ہوتا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بننا، اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننا ہے، اس کو فلاں منسٹری ملے گی، ان کو فلاں وزارت نہیں مل رہی ہے، انسان کھیچا نہیں کرتا کیونکہ انسان کے اختیار میں ہے، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، کوئی اسے چھین نہیں سکتا، اور اللہ جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، کوئی اسے دلا نہیں سکتا۔ اب پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، پڑھتے تو ضرور ہے، شاید سمجھتے نہیں ہیں۔ اے اللہ، تو جس کو دے دے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے گا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر کسی کو اللہ دینا چاہتا ہے، دنیا مل کے چھیننا چاہے نہیں چھین سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دینا ہی نہ چاہے، دنیا مل کے اسے اونچا بڑھا دینا چاہے وہ بڑھا ہی نہیں سکتا۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ لشکروں میں سے بعض لشکر ہیں جنہیں ابھی کچھ دنوں میں ہلاک و برباد ہونا ہے۔
کفار مشرکین سے کہا گیا جس طرح گزشتہ زمانے میں رسولوں کی مخالفت کرنے والے افراد اپنا لشکر تیار کر کے رکھے، لیکن اس کا ہتھیاروں سے لیس لشکر بھی ان نبیوں کا اور ان پر ایمان لانے والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، بلکہ ایک وقت متعینہ جب آیا یہ موت کے اور تباہی کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ کفار و مشرکین کا معاملہ ہے، یہ انہی لشکروں کا ایک حصہ ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو سدھارتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سدھارتے ہیں تو ان کی بھی تباہی کا وقت بالکل قریب آ لگا ہے۔ چنانچہ مکی دور کا سلسلہ ختم ہوا، مکہ میں اس قسم کی صورت ان کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی، ابھی مدینہ پہنچے ہیں، دوسرے سال میں جنگ بدر پیش آئی، 313 کی تعداد اور بڑے بڑے سردار تہہ کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کا زمانہ آیا، خود ان کے گھر میں اسی جگہ پر جہاں انسان اپنے آپ کو بڑا بنا کے رکھے ہوا تھا، سیاہ و سفید کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا، کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سب سے بہتر جگہ سے سب سے بہتر انسان کو لوگوں نے نکال دیا تھا، وہی انسان اس بہتر جگہ پر پھر بہتر بن کر آیا، اس نے اخلاق کو ثبوت دیا، سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بھئی مکہ کی سرزمین ہے تو کہا یہ لوگ تباہ و برباد ہوں گے۔ اب دیکھا کہ مکہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، سب سرنڈر کر گئے۔ بدر میں تو لڑنے کی کوشش بھی کیا ہے، لیکن مکہ جو فتح مکہ کا معاملہ پیش آیا سن 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، تو کوئی ایک آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ سب سرنڈر ہو گئے۔ پھر آپ نے اعلان کیا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن دیا جائے گا، جو ابو سفیان گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو انسان حرم کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن دے دیا جائے گا۔ ہاں کچھ معدود چند گنتی کے چند افراد ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور ان کی مذمت بیان کرتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا اگر یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے لٹک کے بھی رہے انہیں وہی ذبح کر دو۔ تو کچھ ایسے مجرم بھی ہوتے ہیں جن کو بخشا نہیں جا سکتا ہے، لیکن عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا۔ اسی کو اعلان کیا کہا جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہے اور بالکل اسی جگہ پر انہیں ہزیمت اور ہار سے دوچار ہونا ہے۔ تو اسی جگہ سے مراد مکہ المکرمہ میں یہ لوگ ہار سے دوچار ہوئے اور فتح مکہ کے موقع پر مقابلہ کرنے کی تاب اور توانائی نہیں لا سکے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلا دیا ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم فرعون نے، جو فرعون میخوں اور کھونٹیوں والا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، 950 سال تبلیغ کی، بہت معنی خیز بات ہے۔ 1-2 مرتبہ سمجھائے نہیں سمجھتا ہے، اب مردود کافر ہے سمجھتا نہیں ہے، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، یہ ہمارا مزاج ہے۔ نہیں سمجھا فوراً کفر کا فتویٰ داغا اور جہنم رسید کر دیا۔ 950 سال سمجھائے نوح علیہ السلام نے، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اب اللہ نے کہا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اب انہیں تباہ و برباد کر دے کہ تیرے کہنے کے مطابق کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، سب کو غرق کر دے، اگر ان میں سے کسی کو تو نے چھوڑا ہے پھر اس کی نسل چلے گی، پھر وہ کفر و شرک کرنے والی نسل چلے گی، اس سب کو ختم کر دے۔ تو جو ایمان والے تھے کشتیوں میں سوار کیے گئے اور باقی غرقاب کر دے، ڈبو دیے گئے۔ قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ 12 قرآن مقدس نے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ان کا زمانہ گزرا۔ تیز و تند ہوا کے جھونکوں کے ذریعے سے انہیں اس طرح گرا دیا گیا، بڑے لمبے تڑنگے تھے، کیسے؟ جس طرح کھجور اور تاڑ کے درخت ہوتے ہیں، ہوا کے جھونکے پر انہیں اڑا کے پھینک دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور اور تاڑ کے درخت گرے ہوئے ہیں۔ اتنا لمبا ترنگا، طاقتور ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے۔ قوم سمود کا حال کیا ہے؟ وہ اتنا مضبوط تھے، پتھر کاٹ کاٹ کے سنگ تراشی کرتے اور بہترین محلات اور عمارات تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ نقاشی وہیں سے لی گئی ہے، سنگ تراشی وہیں سے سیکھی گئی ہے، کہ ان کو بھی ایک ہلکا سا جھٹکا آیا، زلزلہ آیا اور دھسا کے رکھ دیا گیا، یعنی مار کے ختم کر دیا گیا۔ ان تمام میں ایک بہت بڑا شرکش نام اور بڑا مشہور نام آتا ہے فرعون کا۔
مطلب فرعون ذل اوتاد کا، میخوں والا، کھونٹیوں والا، اس کی بات مان لی تو ٹھیک، اگر اس کی بات نہیں مانی گئی دیوار میں کھڑا کیا، اس طرح ہاتھ میں بریک ٹھوک دیا، پاؤں میں بریک ٹھوک دیا اور جسم کو دیوار میں بریک کے ذریعے سے چنوا دیا گیا۔ جو اس طرح کی سزا دیا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ برباد کرنا چاہا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبردست مخالفت کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ کر نہیں سکے، ان کی پیدائش کو روکنے کے لیے ہزاروں بچے کو تہہ تیغ تو کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی، اسے گرفتار کر کے جیل کی سلاخ میں ڈالنے کا بھی مسئلہ ان کے سامنے آیا کہ یہ بنی اسرائیل کو لے کے بھاگ رہے ہیں، پکڑیں گے اور ایسا کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے بحر قلزم کو یا دریا نیل کو راستہ دینے پر مجبور کیا، یہ باہر گیا اور سب کو ڈبو دیا۔ جس پانی سے انسان کو بلکہ ہر جاندار کو زندگی ملتی ہے، اس پانی نے فرعون کو ڈبو دیا، غرقاب کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا، قوم لوط کو بھی تباہ کر دیا گیا، اصحاب الایکہ جھاڑی والے کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ مراد جنگل والا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جھاڑی والا کا، اس سے پہلے اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ اولئک الاحزاب، یہ سب کے سب لشکر ہے اپنے اپنے زمانے کے، جماعتیں اور پارٹیاں ہیں، یہ نبی کے مخالفت کرنے والے افراد ہیں۔ لیکن نبی ہر دور میں بظاہر بے یار و مددگار ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا مالدار نہیں ہوتے۔ چند نبیوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا اور انہیں نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بنایا، ورنہ اکثر و بیشتر نبیوں کا معاملہ ہی ہے کہ بالکل ہی غریب و نادار ہے، لیکن ایمان سے اور دینداری سے لبریز اور پر ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ان نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی تشہیر و اشاعت کی، ڈٹے رہے، مقابلہ کیا۔ دنیا کی ساری قومیں نبیوں کی مخالفت کی لیکن کچھ بگاڑ نہ سکے۔ اسی قرآن نے کیا کہا، ان کل اولئک الاحزاب، یہ سب کے سب مخالفت کرنے والے احزاب اور پارٹیاں، ان کل الا کذب الرسل، یہ سب کے سب رسولوں کی تکذیب کر چکے، جھٹلا چکے ہیں۔ فحق عقاب، ان پر عذاب صادق آ گیا۔ گویا جن جن لوگوں نے نبی کی مخالفت کی ہے، اگر وہ مخالفت سے توبہ نہیں کیا تو پھر اللہ کے عذاب سے یہاں بچ نہیں سکے، اور اگر یہاں اللہ کے ظاہری عذاب سے بچ بھی چکے ہیں تو مرنے کے بعد حقیقی عذاب سے تو بچ نہیں سکیں گے۔ یہ کہہ کر قرآن مقدس نے در حقیقت گزشتہ قوموں کی مختصر تاریخ بیان کر کے اس قرآن سے متعلق ہمارا اندیہ اور نظریہ یہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس قرآن کی روشنی میں ایمان لائیے اور اس نبی اور اس کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ سے رشتہ جوڑ لیجئے۔ جو آپ بھول چکے ہیں، راستہ بھٹک چکے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ سے رشتہ جوڑ لیجئے، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیجیے گا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں تو اللہ کے عذاب سے بچ سکیے گا۔ جس طرح گزشتہ قومیں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی ہیں، آپ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو ماننے کا دعویٰ کرتا اور نہیں مانتا، ٹھکائی اسی کی زیادہ لگتی ہے۔ ایک انسان اسکول میں نام لکھایا، نہیں پڑھتا ہے، ٹیچر اور مس اسی بچے کو مارتے ہیں جو نام لکھایا ہے۔ باہر کا بچہ جتنی شرارت کر دے اسے کچھ نہیں کرتا، تو پڑھنے والا بچے ہی کو مارا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے اسلامی اسکول میں نام لکھایا اور اپنے آپ کو مسلمان بنایا اور مسلمان کہنے کے بعد اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ٹھکائی تو ہماری ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ذلت و خواری سے ہم دوچار ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن ایمان کے نتیجے میں جو مقام و منصب ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایمان کا نام تو لیا ہے لیکن اپنے ایمان میں جان ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جلائی ہم جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما آمین۔
تھوڑی دیر تشریف رکھیے، انشاءاللہ اب ایک نکاح پڑھایا جائے۔